اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 185 سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اب اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ رمضان کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو کوئی خاص مہینہ بتا دیا یا جس طرح سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کوئی رمضان کا مہینہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کو نازل کیا اس مہینے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے باقی کچھ کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل کی ہیں، رمضان کے مہینے میں ہی۔ تو ہمیں یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی فضیلت کی بنا پر قرآن کا یہ حق ہے کہ اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اور وہ مومنوں کے لیے خیر و برکت اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو روزوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوت کے کام سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت کو، میری سفارش کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ اور قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی بار اترا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سالوں میں وقتاً فوقتاً اس کو اتارا۔ جو پہلی دفعہ اترا تھا وہ بھی لیلۃ القدر تھی، اور دوسری مرتبہ جو زمین پر اترا وہ بھی لیلۃ القدر کی ہی رات تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو نازل کیا اس میں آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہم احکامات اسی رمضان کے مہینے میں ہی اتارے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 نمازیں اور جمعہ تک بیچ کی گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ انسان کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان تک کا کفارہ ہے۔ ان گناہوں کے بیچ میں جو بھی اس بیچ میں وہ انسان گناہ کرے، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک سب اس کی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن گناہ کبیرہ سرزد نہ ہو اس انسان سے۔ تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ کتنا خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں انسان کا قیام، راتوں کو جاگنا اور قرآن مجید کو سمجھنا، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اور تدبر حاصل کرنا۔ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا اور تدبر حاصل کرنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے قرآن کے بارے میں یا کسی بھی دین کے معاملے میں، تو اس علم کو بھی صدقہ کیجیے۔ رمضان کے مہینے میں اپنے گھروں میں محفلیں سجائیے، کہ جیسا کہ صدقہ کرنے کا کئی گناہ کا اجر و ثواب ہے، تو اس علم کو بھی صدقہ کیجیے، چاہے وہ آپ کا گرامر کا علم ہو، چاہے وہ آپ کا قرآن کا علم ہو، یا چاہے وہ کسی بھی قسم کا آپ کا دین سے متعلق علم ہو۔ آپ رمضان کے مہینے میں اس کو صدقہ کیجیے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کا مہینہ مختص ہے صرف اور صرف قرآن کو پڑھنے سے ہی، صرف ہم قرآن کی تلاوت کرتے جائیں اور 10 قرآن مکمل کر جائیں۔ قرآن کو تدبر حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا کتنا ہمارے دلوں میں اتر گیا ہے، یہ ضروری اور لازم ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اب اس مہینے کے اندر جو انسان مریض ہو یا پھر جو کوئی سفر کے اندر ہو، تو وہ اس مہینے کی جو گنتی ہے وہ دوسرے دنوں سے پوری کرے، یعنی کہ وہ دوسرے دنوں میں یہ روزے رکھ کے ان گنتی کو لازمی طور پر پورا کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گنتی بس اس کی مرضی ہے تو وہ روزے رکھ لے اور نہیں ہے تو نہ رکھے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے باقی دنوں سے ان روزوں کی گنتی کو پورا کرے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، چونکہ وہ اپنی گنتی پوری کر رہا ہے تو اس کو ثواب بھی روزوں کا ایسا ہی ملے گا جیسا کہ رمضان کی روزوں کا ملتا ہے۔ ہم خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم رمضان کے دنوں میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہم اپنی میڈیسنز کھا کر، ٹیبلٹس کھا کر ہم اپنے
جو ہماری نیچرل پروسیس ہے اس کو روک لیں، اور پھر ہم اس نیچرل پروسیس کو روکنے کے بعد ہم کیا کریں کہ ہم عام دنوں میں روزے نہ رکھیں بلکہ رمضان کے مہینوں میں ہی روزے رکھیں، تو روزوں کا اجر و ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ آپ کی نہ میرے، رب کائنات نے اس کا ثواب دینا ہے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ثواب دیتا ہے اور کتنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جو ہم میڈیسنز کھا کر خود کو ایک مزید مشقت میں ڈالتے ہیں، علت میں ڈالتے ہیں، بیماری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کمی اور تخفیف کی ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا بنایا اور کیا بہتر اور درست بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے، ہم عورتوں نے اپنے لیے خود ہی مشقت بنا لی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی ہے کہ روزوں کی تعداد کو رمضان کے دوسرے دنوں میں پوری کی جا سکتی ہے، اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی عبادات کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس حکم میں رمضان کے اختتام پر شوال کا چاند دیکھ کر خطبہ عید تک کہی جانے والی تکبیریں شامل ہیں، یہ جو ہمیں آخری حصے میں حکم آیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس پر جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ پورے رمضان کے روزے رکھنا نصیب کیے، وہ کیا ہے کہ یکم شوال سے لے کر اختتام رمضان کے اختتام پر شوال کا چاند دیکھ کر خطبہ عید کا تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اور فرائض کی طرف رہنمائی پر، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں پر احسانات کے شکر مند رہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کون ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ تو یقیناً میں قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِينَ، اور میں پکارنے والے کی دعا کا پکار کا جواب دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات بھی مانے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں یہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دیتا جائے اور ہم مانگتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، لیکن چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ میرے پر ایمان بھی لے کر آئے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ ہم یک طرفہ چیز چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہماری بات سنیں، ہم اس کی نہ سنیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا، بیان کر دیا کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ میری بھی بات کو سنے اور اس پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ بے پناہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ ایک صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ ایک کیا کہ دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ تو صحابہ نے اس کے معاملے میں جواب دیا، انہوں نے عرض کیا پھر تو ہم کثرت سے دعائیں مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت زیادہ اور بے پناہ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے کیوں، اس کو نہیں معلوم اس نے کیا دینا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل برتنوں کی طرح ہیں اور بعض کی نسبت زیادہ یاد رکھنے والے ہیں۔ اے لوگوں، تم جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس طرح سوال کرو کہ تمہارے دل قبولیت کے یقین سے بھرے ہوئے ہوں، کیونکہ جو شخص غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ غافل دلوں کی دعاؤں کو قبولیت نہیں ملتی۔
اور 3 لوگوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ وہ 3 لوگ وہ ہیں، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ کہ امام عادل کی، جو عادل ہو، اور روزے دار کی جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے، اور مظلوم کی دعا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بادلوں سے بھی اوپر اٹھائے گا۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ عرصے بعد ہی صحیح۔ تو جو مظلوم ہوتے ہیں اس کی دعا لازمی طور پر قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اوپر آسمان میں بادلوں سے بھی اوپر اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، کیونکہ دعا انسان کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، مانگتا ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام۔ اب یہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پرانی امتوں میں کیا تھا کہ راتوں کو وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا ہے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، اور رفثوا الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف جانا، ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارا، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کا، یعنی تمہارے لباس، وہ تمہارے مرد تمہارے لباس ہیں اور عورتیں تمہارا لباس ہیں، اور تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس انسان کی زینت، وقار اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رازوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ بیوی کو شوہر کے مال اور اس کی عزت اور گھر کے تمام کاموں میں شوہر کے حقوق کی حفاظت کرنا امانت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے شوہر کو بھی بیوی کے ہر معاملے میں اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس یہ بیوی ہے میری تو میں اس کو لپیٹ کے اپنے گھر کے اندر رکھ لوں، کوئی مرد کی نظر نہ پڑے، اور اس کو کوئی مرد کی نظر پڑ جائے تو اس میں بیوی کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام برائیوں، کوتاہیوں کو بھی چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے درگزر کیا۔ امام بخاری سے روایت ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگ خیانت کرتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کے قریب جا لیتے تھے اور ان کے ساتھ مباشرت کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں یہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں جمع کرنا جائز کر دیا۔ ایک روایت میں ہی کہ حضرت عمر بن خطاب سے ایسی غلطی ہو گئی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4508 میں صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا راتوں میں بیویوں کے پاس جانا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے تو بس ہم بوریا بستہ اٹھائیں اور بس جان ماز پر بیٹھ جائیں اور کوئی تلاوت کرتے رہیں اور عبادتیں کرتے رہیں، تو بیوی تو اپنے پاس ہی ہے، اور بیوی سمجھے کہ اب شوہر کے پاس کیوں جائے، شوہر تو ادھر ہی ہے، اس نے کہاں جانا ہے۔ تو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، نہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پھر اب تم ان سے مباشرت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو۔ اس آیت میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ بیویوں سے صحبت کی اور بیویوں سے اولاد حاصل کرنے کی۔ اب تمہیں ان سے ملنے والی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی نعمت کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ جو تلاش کرنے کا حکم ہے، یہ وہ حکم ہے جو اس مباشرت کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ، اب کس وقت تک آپ روزے کو پورا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری کھوپڑی پڑی پھر تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی اگر تم نے رات کو 2 دھاگے دیکھے ہیں۔ پھر فرمایا ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جب سورج ہلکا سا پھٹنے لگتا ہے، اب اس سے مراد بہت سارے لوگ یہ لیتے ہیں کہ اذانیں ہو جائیں، فلاں مسجد کی بھی اذان ہو جائے، فلاں کی بھی اذان ہو جائے تو پھر ہم روزہ افطار کریں گے، بند کریں گے۔ وہ جو اذان ہوتی ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے اور روزہ بند کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہوتی ہے۔
میرے اپنے گھر والے اس بات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ابھی فلاں مسجد کی اذان چل رہی ہے، فلاں کی چل رہی ہے، ابھی سب سے آخر میں یہ بریلویوں کی اذان ہوگی تو ہم اس وقت اپنا روزہ بند کریں گے، تو ہم ابھی کوئی روزہ نہیں بند کر رہے۔ تو وہ اذان نماز کے لیے بلانے کے لیے ہوتی ہے، وہ نماز آپ کی روزہ بند کرنے کے لیے اذان نہیں ہوتی ہے۔ تو روزے کے لیے وقت متعین کر دیا ہے، اور جیسے ہی اذان ہو آپ کے منہ میں جو ہے آپ صرف اس کو کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا کا سارا پیٹ بھر کے سیر ہو کر کھا لیں آرام سے، پھر انڈا بھی فرائی ہو گیا وہ بھی کھا لیا، چائے کا کپ میں ڈیل دیا پورا کا پورا، اچھا جی خیر ہے کوئی بات نہیں، وہ روزہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت سے گھروں کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ بہت دیر گزر جاتی ہے اذان ہوئے بھی فلاں مسجد میں چل رہی ہے، چلنے دیجیے ابھی ٹائم ہے۔ دیٹ از ناٹ کریکٹ۔ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے آپ اس کو کھا لیجیے، پی لیجیے، مکمل کر لیجیے، لیکن آپ کو یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو چکی ہے تو ابھی ایک اور مسجد کی چلے گی تو آپ اس کو روزہ مکمل کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے روزوں کو خراب نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ سنن ابی داؤد 2350۔ اور جس بندے نے اٹھایا ہی اس وقت برتن ہو، ابھی سو رہے تھے بستر پہ موبائل میں لگے ہوئے تھے، تو اٹھایا ہی اس وقت ہو کہ جب اذان شروع ہو گئی، تو پھر اب اس کے معاملے میں ہم کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، کہ کبھی کبھار اگر کبھی غلطی ہو جائے، اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، تو یہ اس معاملے میں سے حکم ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے زید بن ثابت نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ جو کہتے ہیں نا ہم لوگ ابھی اذان جو ہے ہوئی ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر فاصلہ ہوتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1921 ہے، آپ لوگ اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ جو لوگ اتنے زیادہ معاملات میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں تاکہ ان سب کو بتا سکیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے، ہمارا حکم نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1921 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جندب کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ کوئی بلال کی اذان سے دھوکہ کھا کر سحر کھانے سے باز نہ رہے، اور نہ یہ سفیدی جو نیزے کی طرح بلند ہے کہ صبح ہے، بلکہ وہ صبح وہ ہے جو پھیلی ہو، یعنی جب آسمان پر سورج پھیل جاتا ہے، جب روشنی ہے، جب سیاہی اندھیرا جو ہے وہ دور ہونے لگتا ہے اور سیاہی کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت تک کوئی بھی ایسا نہ سمجھے کہ وہ وقت اس وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس آیت میں اس بات کی بھی ایک دلیل ہے کہ اگر جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں انتہائی سحر ہو جائے اور وہ غسل نہ کر سکا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ طلوع فجر تک جماع کی حالت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب فجر ہوگی تو وہ اس وقت تک جنبی ہوگا، اور حق کو لازم کرنے والا امر بھی حق ہوتا ہے، یعنی اگر جنبی ہے یا حائضہ عورت ہے تو وہ روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور سیدنا عائشہ دروازے کی اور سے سنتی تھیں، اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے نماز کا وقت آ جاتا ہے کہ میں جنبی ہوتا ہوں، کیا میں روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نماز کا وقت آ جاتا ہے اور میں جنبی ہوتا ہوں، پھر میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ آپ اور ہم برابر نہیں ہیں اے اللہ کے رسول، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، میں امید رکھتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ ان چیزوں کو جاننے والا ہوں جن سے بچنا ضروری ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ حکم مجھ کو تم کو سب کو برابر ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کسی حالت میں تکلیف شرعی سے کسی بھی معاملے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کمال ہے، کہ ورنہ کمال ابدیت ہے، کہ ورنہ واقعی یہ ہے کہ میں نبی کا مرتبہ ایسا ہے کہ سارے جہان سے بھی
ساری جہان سے بھی زیادہ یہ مرتبہ ایسا ہے کہ انسان ساری جہان سے بھی زیادہ محتاط رہتا ہے. ظاہر ہے ان کے سر پہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی. اب روزہ کا پورا کرنے کا حکم ہے. اب یہ بھی جو آیت ہے نا، اہل تشریح کو بڑا کھول کر بیان کرتے ہیں. جس تم آتی الصیام الی اللیل، وہ کہتے ہیں کہ رات پوری کی پوری رات ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ غلط کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رات جب پوری ہو جائے گی تو پھر روزہ کھولنا ہے. وہ اس آیت کو لے کر آتے ہیں ثم آتم الصیام الی اللیل. اس سے مراد غروب آفتاب ہے کہ وہ روشنی جس طرح سے صبح کا وقت ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے، اور اسی طرح سے رات کا سورج غروب ہوا ہلکا سا بھی اس کی روشنی مدھم ہونا شروع ہو گئی، سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، لیکن آسمان پر سیاہی نہیں پھیلی، اس وقت اپنا روزہ کھولنا ہے. لیکن اہل تشریح کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے مراد یہ کہ پوری رات کا اندھیرا چھا جائے. اس سے ہرگز یہ معاملہ، یہ مراد ہرگز نہیں ہے. غروب آفتاب جب شروع ہوتا ہے وہ ہمارا وقت ہوتا ہے روزہ افطار کرنے کا، اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے کا حکم ہے. اعتکاف سے مراد ہے کہ جب اعتکاف میں ہو مسجدوں میں تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اس کے بارے میں آپ کو پہلے بیان کر چکی ہوں کہ علماء کا اجماع ہے کہ اعتکاف صرف مساجد میں ہی ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی مسجدوں میں ہی اعتکاف کیا. اور یہاں پر یہ واضح کر رہا ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف ہے، اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو. اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور ان حدود کے قریب نہ جاؤ، ان حدود کو مت توڑو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں تاکہ تم سب کے سب متقی بن جاؤ. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں رکوع کا مکمل ہوتا ہے کہ اس بات سے کہ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے غضب کر کے زبردستی نہ کھاؤ پیو، اور نہ ان حاکموں کی طرف لے جاؤ جو تمہارے درمیان میں فیصلہ کریں گے، تاکہ تم ان کو رشوت دے کر اپنے معاملے میں اپنے بارے میں فیصلہ کروا لو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم ایک دوسرے کا مال زبردستی کھاؤ، اور نہ ہی اپنا مال ان لوگوں کو کھلاؤ جو تمہارے درمیان میں فیصلہ کریں، تاکہ وہ تمہارے معاملے میں تمہارے لیے فیصلہ کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ حکم بتانا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے. روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکنے کا حکم ہے وہاں انسان رک جائے. رکنے کا حکم ہو تو جائز چیز سے بھی رک جانے کا حکم ہے. یعنی جو ہمارے لیے حلال تھا کھانا پینا وہ بھی ہمیں کہا گیا کہ تمہارے سامنے موجود ہے، پھر بھی تم نے نہیں کھانا. اور پھر تم جب دوسروں کا مال اس طرح سے جو ناجائز ہے اس کو کس طرح سے کسی کا مال کھا سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے حد بندی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ حکم دے کر کہ ہمیں جب ہم روزے رکھتے ہیں ہمیں روکا گیا تاکہ ہم حلال چیزوں کو بھی نہ کھائیں، کھانے پینے کی تمام چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کے حقوق کو بھی بچا سکتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک حکم کو پورا کر سکنے کی طاقت رکھتے ہوں، دوسرا کو پورا کر سکنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. کتنے بھوک میں نڈھال ہوتے ہیں، کتنے مشقت میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم روزے کو رکھتے ہیں اور پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کے حقوق بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات سے دعا ہے کہ ہم سے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے زیادتی کریں اور کسی کے مال کو، کسی کی چیز کو ہم زبردستی کھا کر کسی کے ساتھ اپنا حق ناانصافی نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے گناہ ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور ہمارے دلوں میں ایمان کو اور دین کو اتار دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.